نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا جو چیزیں نماز میں مکروہ ہیں۔ اکثر ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ وہ نماز کی حالت میں کپڑا جو ہے وہ لٹکا لیتے ہیں کندھے پر، اور کپڑے کے دونوں کنارے لٹکے ہوتے ہیں، جس کو صدل کہا جاتا ہے۔ یہ صدل مکروہ ہے، اور اسی طرح اور بھی ہے کافی غلطیاں، انشاءاللہ ان کی تصحیح کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے جو ہے نماز کی حالت میں خلاف دستور کپڑے کا پہننا، حالت نماز میں کپڑے کا خلاف دستور پہننا، یعنی جو طریقہ اس کے پہننے کا ہو اور جس طریقے کو اہل تہذیب استعمال کرتے ہو، جس طریقے سے اس کپڑے کو اہل تہذیب استعمال کرتے ہو، اس کے خلاف کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص چادر اوڑھے اور اس چادر کے کنارے شانے پر نہ ڈالے، کندھوں پر نہ ڈالے، یا پھر اسی طرح کوئی کرتا پہنے یا اسی طرح کوئی واسکٹ یا جرسی پہنے اور اس کرتے میں یا اس سواٹر یا جرسی میں آستینوں میں ہاتھ نہ ڈالے، اسی طرح ان کو لٹکا لیں، تو یہ لٹکانا مکروہ ہے، اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اس کو فقہا کے اصطلاح میں صدل کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ننگے سر نماز پڑھنا، اکثر ساتھی ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر تذلل، خشوع اور عاجزی کی نیت سے ایسا کرے تو پھر اس وقت مکروہ نہیں ہے۔ اگر خشوع اور عاجزی کی نیت سے ایسا کرے تو اس وقت مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی ساتھی کی نماز کی حالت میں ٹوپی یا عمامہ گر جائے تو افضل یہی ہے کہ اسی وقت اسی حالت میں اس کو اٹھا کر پہن لے، اور اگر اس کے اٹھانے میں عمل کثیر کی ضرورت پڑے تو پھر نہ پہنے، کیونکہ عمل کثیر سے نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مردوں کا نماز کی حالت میں اپنے ہاتھوں کی کوہنیوں کا زمین پر بچھا دینا یہ مکروہ ہے۔ نماز کی حالت میں کوہنیوں کو زمین پر بچھا دینا یہ مکروہ ہے۔ امام کا محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر امام محراب سے باہر کھڑا ہو، سجدہ محراب کے اندر کرتا ہو تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے۔ اور امام کا بغیر کسی ضرورت کے کسی اونچے مقام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا، بغیر کسی عذر کے اونچے مقام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا جس کی بلندی 1 ہاتھ یا اس سے زیادہ ہو، تو اس وقت بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر امام کے ساتھ چند مقتدی اس بلندی پہ کھڑے ہیں تو اس وقت مکروہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر صرف ایک مقتدی کھڑا ہو اور امام ہو اور ایک مقتدی ہو تو اس صورت میں بھی مکروہ ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اتنی بلندی یعنی ایک ہاتھ سے کم ہو یا پھر سرسری نظر پڑنے سے وہ اونچائی ممتاز معلوم ہوتی ہو، اس وقت بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح سارے مقتدیوں کا بغیر کسی ضرورت کے اونچے مقام پر کھڑا ہونا، امام سے اونچے مقام پر کھڑا ہونا بغیر کسی ضرورت کے مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر ضرورت ہو، مجبوری ہو، مثلا مجمع زیادہ ہے، جماعت زیادہ ہے، جگہ کفایت نہ کرتی ہو تو اس وقت مکروہ بھی نہیں ہے، جگہ کفایت نہ کرتی ہو۔ یا پھر بعض مقتدی امام کے برابر ہوں اور بعض اونچی جگہ پر ہو، اس وقت بھی جائز ہے، یعنی مناسب ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، اس طرح مکروہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح مقتدی کا اپنے امام سے پہلے کوئی فعل شروع کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مقتدی کو امام سے پہلے اپنے کوئی فعل شروع کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور نماز کی حالت میں مقتدی جبکہ امام قیام میں قرات کر رہا ہو تو مقتدی کوئی دعا یا پھر قرآن مجید کی قرات کرنا، خواہ وہ قرات سورۃ فاتحہ ہو یا کوئی اور سورت ہو، مکروہ تحریمی ہے۔ تو یہ چیزیں نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔